پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ صحافی اطہر متین کا قاتل خضدار سے گرفتار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق صحافی اطہر متین کے قتل کیس میں کراچی پولیس نے قاتلوں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپوں کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں صحافی اطہر متین کا قاتل بھی شامل ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نجی ٹی وی چینل کے مقتول صحافی اطہر متین کے قاتل کو خضدار بلوچستان سے گرفتار کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ صحافی اطہر متین کے قتل کیس میں کراچی پولیس نے خضدار میں چھاپوں کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لیا۔ پولیس اور احساس اداروں نے صحافی اطہر متین کے قاتلوں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپے مارے۔ گرفتار ہونے والوں میں صحافی اطہر متین کا قاتل بھی شامل ہے۔ جرنلسٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے صحافی اطہر متین کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر کراچی پولیس چیف آفس پر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ کراچی پولیس چیف آفس کے باہر احتجاج میں کراچی پریس کلب کے ممبران، تمام صحافتی تنظیموں کے کارکنوں نے شرکت کی۔ یہ صحافی کی شہادت کے بعد پہلا احتجاج تھا جو پولیس کو دیے گئے الٹیمیٹم کے بعد کیا گیا۔ احتجاج میں اطہر متین کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔ اطہر متین کی صاحبزادی نے کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن سے اپنے والد کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی سفارت خانہ کیو سے دوسرے شہر منتقل۔ یوکرین میں پھنسے پاکستانی طلباء کو فوری طور پر ٹرنوپل شہر پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی۔ پاکستانی سفیر نے کہا یوکرین میں تمام پاکستانی محفوظ ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین میں پاکستانی سفارت خانے نے بیان جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یوکرین میں پاکستان کا سفارت خانہ 25 فروری 2022 سے ٹرنوپل میں مکمل طور پر فعال ہے۔ سفارت خانے کا ایک فوکل پرسن بھی دارالحکومت کیف میں پاکستانی طلباء کی سہولت کے لیے دستیاب ہے۔ سفارت خانے نے بتایا کہ ٹرینیں کام کر رہی ہیں اور کھارکیو سے لیو ٹرنوپل تک ٹکٹ دستیاب ہیں۔ جن شہروں میں جہاں اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب نہیں ہے، تمام طلباء کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سفارت خانے نے متعلقہ اعزازی تعلیمی مشیر کو نقل و حمل کا انتظام کرنے اور طلباء کو ٹرنوپل لانے کا کام سونپا ہے۔ نویل کھوکھر نے کہا کہ یوکرین سے نکلنے کے لیے تمام طلباء فوری ٹرنوپل پہنچے۔ یوکرین میں خارکیو سے ٹرنوپل کے لیے ٹرین سروس موجود ہے۔ بیبی بلاول تو کراچی کے علاقوں کے ناموں سے بھی واقف نہیں۔ علی زیدی کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر لیاری گینگ وار تک پی پی کی دہشت گردی کی کہانیاں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی سب سے پہلے سیاست میں دہشت گردی کو لے کر آئی۔ کراچی میں پی ٹی آئی کے بینر تلے سندھ بچاؤ مارچ کے آغاز پر وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کا کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی انتظامی مشینری کو استعمال کر کے ورکرز کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر لیاری گینگ وار تک پی پی کی دہشت گردی کی کہانیاں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی سب سے پہلے سیاست میں دہشت گردی کو لے کر آئی۔ کراچی میں پی ٹی آئی کے بینر تلے سندھ بچاؤ مارچ کے آغاز پر وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے سندھ بچاؤ مارچ سے خوفزدہ ہے اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے مارچ روکنا چاہتی ہے، مگر ہم ڈرنے والے نہیں اور نہ یہ مارچ رکے گا۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو پر تنقید کرتے ہوئے وزیر برائے بحری امور نے کہا کہ بیبی بلاول تو کراچی کے علاقوں کے ناموں سے بھی واقف نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نہیں بلکہ زرداری ہیں۔ لکھنے سے کوئی بھٹو نہیں ہوتا، یہ تو آج تک کراچی کی سڑکوں پر نہیں چلے ہیں۔ مارچ سے متعلق علی زیدی نے بتایا کہ ہفتہ 26 فروری کو دوپہر سے مارچ کا آغاز کھوٹکی کے مقام سے ہوگا۔ مارچ اور احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے، تو پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ وفاقی وزیر نے کہا کہ جمعرات کی رات پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پارٹی پرچم لگانے سے روکا گیا۔ پارٹی پرچم اتارنے کے لیے پولیس گرین تک لے آئی۔ انہوں نے بتایا کہ واقعے سے متعلق پی ٹی آئی کے 2 ایم پیز نے پولیس میں تحریری درخواست دی ہے۔ اگر پرچم اتارنے ہیں تو سب کے اتارے جائیں۔ علی زیدی کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاست میں سب سے پہلے دہشت گردی پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر لیاری گینگ وار تک پی پی کی دہشت گردی کا سب کو علم ہے۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پی ایس ایل 7 کا ایلیمینیٹر مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جس میں پی ایس ایل 7 کے پہلے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو 5 وکٹ سے شکست دے دی، جس کے بعد یونائیٹڈ ایلیمینیٹر 2 میں داخل ہو گئی اور زلمی کا ایونٹ میں سفر تمام ہو گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو 5 وکٹ سے شکست دے دی، جس کے بعد یونائیٹڈ ایلیمنیٹر 2 میں داخل ہو گئی اور زلمی کا ایونٹ میں سفر تمام ہو گیا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پی ایس ایل 7 کا ایلیمنیٹر مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جس کے پہلے میچ میں پشاور زلمی کے کپتان وہاب ریاض نے ٹاس جیت کر اسلام آباد یونائیٹڈ کے شاداب خان کو پہلے فیلڈنگ کی دعوت دی تھی۔ 170 رنز کا ہدف اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم نے 5 وکٹ کے نقصان پر 19.3 اوورز میں حاصل کر لیا۔ الیکس ہیلز نے سب سے زیادہ 62 رنز بنا کر اپنی ٹیم کی جیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ول جیکس 11، کپتان شاداب خان 22، اعظم خان 28 اور آصف علی 7 رنز بنا کر پیویلین لوٹے، جبکہ فہیم اشرف 19 اور لیام ڈاسن 10 اسکور کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ شکست خوردہ ٹیم کی جانب سے سلمان ارشاد نے 3، بینی ہویل اور خالد عثمان نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ فہیم اشرف کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اس جیت کے ساتھ اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم ایلیمنیٹر 2 میں پہنچ گئی ہے، جہاں اس کا مقابلہ لاہور قلندر سے ہوگا۔ زلمی کی جانب سے کامران اکمل اور محمد حارث نے اننگز کا آغاز کیا۔ کامران اکمل 58، محمد حارث 12، یاسر خان 8 اور حسین طلعت 28 اور شعیب ملک 55 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے حسن علی نے 3، شاداب خان اور فہیم اشرف نے 1-1 وکٹ اپنے نام کی۔ اس طرح پشاور زلمی کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ پشاور زلمی کے خلاف میچ کے لیے اسلام آباد یونائیٹڈ کے اسکواڈ میں کپتان شاداب خان، الیکس ہیلز، ول جیکس، آصف علی، اعظم خان، لیام ڈاسن، فہیم اشرف، حسن علی، اطہر محمود، زاہد محمود اور وقاص مقصود شامل تھے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف میچ کے لیے پشاور زلمی کے اسکواڈ میں کپتان وہاب ریاض، کامران اکمل، بینی ہویل، محمد حارث، شعیب ملک، حیدر علی، حسین طلعت، خالد عثمان، سلمان ارشاد، یاسر خان اور علی ماجد شامل تھے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے کرنسی کی قدر میں کمی اور تیل کی عالمی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے 1 مارچ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا عندیہ دیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ انڈسٹری ذرائع کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $100 سے اوپر جا چکی ہے اور قیمتیں اگر 1 مارچ تک $100 پر برقرار رہیں تو پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں ₹7 فی لیٹر تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ انڈسٹری ذرائع کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں ملک میں 1 مارچ سے پیٹرول 7 اور ڈیزل $6 تک مہنگا ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ چیئرمین اوگرا بھی ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔